السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا۔ صلی اللہ علیک یا فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، السلام علیک یا صدیقہ طاہرہ خدیجہ معصومہ مطہرہ سلام اللہ علیہا، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ دعا گوہ پروردگار دو عالم، اس عبادت کو، اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ آپ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے خیال میں خطبہ نے آپ کو تھکایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ مختصراً کوشش کروں گا آپ کی زحمات تمام کروں۔ اگر آپ آمادگی رکھتے ہیں تو ایک دفعہ بار دیگر صلوات پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ محمد محمد۔ پروردگار دو عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس حقیر کو رب العزت نے ایک مرتبہ پھر سے آپ مومنین کی زیارت کا شرف عطا کیا۔ یقیناً میرے لیے ایک بہت بڑی حسرت تھی، وہ ایک آرزو تھی، وہ تمنا تھی کہ ایک دفعہ پھر آپ کے درمیان حاضر ہو اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو، اور اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ اور سعادت ہے ہم سب کے لیے، آج کی یہ مجلس کی توفیق خدا نے آپ اور مجھے عطا کی ہے کہ آج میں اور آپ اپنے کسی عزیز کی مجلس کے لیے نہیں بلکہ محمد کی مجلس برپا کر رہے ہیں، جس نبی کے کلمہ پڑھنے سے آپ اور میں پاک ہو گئے، جس نبی کے کلمہ کی وجہ سے مسلمان کفر کی پلیدگی سے پاکیزگی میں داخل ہوئے، اس نبی کی بیٹی کی مجلس برپا کر رہے ہیں۔
اور محمد وعلی محمد صلوات۔ آج جس ہستی کی مجلس عزا میں اور آپ ہم برپا کر رہے ہیں بہت عظیم بی بی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ہستیاں بھیجی، انسانوں کے لیے اسوہ کے طور پر، رول ماڈل کے طور پر جو نمونے اس کائنات میں، اس فرش زمین پر، اس دنیا میں بھیجی ہیں، ان ہستیوں میں سے ایک عظیم الہی اسوہ فاطمہ زہرا ہے کہ جن 12 اماموں کو، معصومین علیہم السلام کو ہم اپنے لیے اسوہ سمجھتے ہیں، انہی معصومین کے فرامین ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم ائمہ، تم انسانوں پر خدا کی حجت ہے اور ہماری ماں زہرا ہمارے اوپر خدا کی حجت ہے۔ مقام فاطمہ زہرا سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ آج اسی ہستی کی مجلس برپا ہے، اسی بی بی کی مجلس برپا ہے۔ جب بھی ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، مجلس حسین ابن علی برپا کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اس مجلس حسین کی بانی خود زہرا ہوتی ہے۔ ہماری مجالس میں حسین ابن علی کی مجلس میں فاطمہ زہرا شرکت فرماتی ہیں، اور آج اس مجلس عزا میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اس مجلس عزا میں خود محمد مصطفیٰ شریک ہے۔ اس مجلس کے بانی باب الحوائج نہیں، مدرسہ باب الحوائج نہیں، بلکہ اس مجلس کے بانی آپ اور میرے نبی محمد مصطفیٰ ہے۔ آج در حقیقت ہم پرسہ دینے آئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جس بی بی کی مجلس ہے اس بی بی کی معرفت ضروری ہے کہ یہ بی بی کیا چیز ہے کہ جسے خدا نے ہمارے لیے اسوہ بنایا، ماڈل بنایا، اس کی معرفت لازمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس انسان نے تعصی کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اس کی زندگی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، جس انسان کو ہم نے اپنے لیے اسوہ بنایا ہے یا خدا نے ہمارے لیے اسوہ مقرر کیا ہے، اس کی پیروی تب کر سکتے ہیں جب اس کی زندگی کا ہمیں علم ہو، اس کی درست معرفت آپ اور مجھے حاصل ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ فاطمہ زہرا خدا کی جانب سے ہمارے لیے ایک کامل اسوہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں حضرت زہرا کا تعارف خدا نے خود پیش کیا ہے۔ آپ اور میں نے، مسلمانوں نے، شیعہ سنی نے مل کر حضرت زہرا کے اس موضوع کو ایک اختلافی موضوع بنا دیا گیا ہے۔ آج پاکستان جیسے ایک حساس ملک کے اندر مجلس فاطمہ زہرا برپا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اپنے ہی نبی کی بیٹی کو ایک اختلافی موضوع بنا دیا گیا، جس بی بی کو خدا نے تمام انسانیت کے لیے حجت و اسوہ قرار دی تھی۔ زہرا کوئی اختلافی موضوع نہیں، فاطمہ کوئی اختلافی موضوع نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا حضرت فاطمہ قرآنی موضوع ہے، ایک مکمل سورہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت فاطمہ زہرا کے تعارف کے طور پر پیش کیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا۔
خود خدا نے ہمارے لیے یہ شیعوں نے تشیع نے حضرت فاطمہ کو، حضرت زہرا کو اپنے لیے اسوہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے فاطمہ کو مسلمانوں کے لیے اسوہ پیش کیا۔ فاطمہ زہرا مسلمان شیعوں کا موضوع نہیں، قرآن کا موضوع ہے۔ خیر کثیر کے طور پر قرآن نے پیش کیا۔ کیا ہوتا ہے خیر کثیر؟ خیر کثیر کوثر اس سرچشمے کو، اس چشمے کو کہتے ہیں جو تمام اچھائی و تمام خوبیوں کا چشمہ ہو۔ اس تمام خوبیوں کے چشمے کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اگر انسان عزت چاہتا ہے، اگر انسان سربلندی چاہتا ہے، اگر انسان وقار چاہتا ہے، اگر انسان سعادت چاہتا ہے، اگر انسان زندگی میں کامیاب ہونا پسند کرتا ہے تو در فاطمہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ حکم خدا ہے، یہ حکم قرآن ہے۔ بار دیگر صلوات پڑھیں۔ یہ عالی شان مقام رکھنے والی بی بی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ سے جو میری الفت و محبت ہے یہ فقط بیٹی ہونے کے ناطے نہیں ہے۔ جس طرح ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، ہر ماں اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے، رسول اکرم کی فاطمہ سے الفت و محبت فقط بیٹی ہونے کے ناطے نہیں ہے، بلکہ مقصد رسول کو جس ہستی نے رسول اللہ کی رحلت کے بعد اپنی اولاد میں حسین ابن علی میں، حسن مجتبی میں اور 11 و 12 معصومین میں منتقل کیا، اس بی بی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ مقصد رسول اللہ، مقصد انبیاء کو اپنی اولاد کی تربیت میں جس ہستی نے شامل کیا وہ زہرائے مرضیہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ آج میرا موضوع بھی یہی ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی آرزو ہوتی ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو، ہر وہ کام کرے جس کی وجہ سے خدا ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ روزہ رکھتے ہیں تاکہ خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ صدقہ زکوٰۃ نیکی نیک اعمال انجام دیتے ہیں تاکہ خدا ہم سے راضی ہو۔ آج ایک ایسا راز میں آپ کو بتا دوں گا، اس راز کے اندر مزے خدا شامل ہے۔ ایک ایسی حدیث نورانی رسول اکرم کی بیان کروں گا، اگر اسی ایک حدیث پہ ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی پہ خدا راضی ہوگا۔ صلوات پڑھیں، شان فاطمہ زہرا پڑھیں۔ تھکے لگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بلندتر صلوات۔ خدا کی رضامندی، خدا کی خوشنودی ہمیں کب حاصل ہوگی؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ یہ قربتاً الی اللہ کا مطلب بھی یہ کہ خدا کا قرب حاصل ہو، خدا کی خوشنودی حاصل ہو۔ کیا کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ جس پہ عمل کرنے سے انسان اپنی پوری زندگی میں خدا کو راضی رکھ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوال کا جواب یوں فرماتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی تمام خواتین کی سردار ہے۔ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔
جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، جس نے مجھے خوش رکھا اس نے خدا کو خوش رکھا۔ گویا اگر ہم فاطمہ زہرا کو راضی رکھیں تو اسی میں رب کی رضا ہے۔ اللہ انسان سے، مسلمان کلمہ ہر اس کلمہ گو سے راضی ہے جس سے فاطمہ زہرا راضی ہے، اور ہر اس انسان و کلمہ گو سے ناراض ہے جس سے زہرا ناراض ہے۔ صلوات پڑھے شان فاطمہ زہرا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ گویا فاطمہ زہرا کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ ہم ان تاریخی ابحاث سے باہر نکلیں، یہ مسلم تاریخ ہے تمام کی کہ رحلت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وقت کچھ لوگوں سے فاطمہ ناراض چلی گئی، اور ان لوگوں کو زہرا نے اپنے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ قبر اطہر کے نشان تک مٹا دیے گئے۔ اس قدر زہرا نے کچھ لوگوں سے نفرت کی اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اپنے جنازے میں بھی ان کو شریک ہونے کی اجازت نہیں دی۔ ایک مسلم تاریخ ہے، لیکن اس تاریخی اختلافات والے موضوع سے نکلیں، ہم اپنے زمانے میں، اپنے دور میں دیکھیں، خود کو دیکھیں، اس زمانے کے لوگوں کے اوپر تحقیق کرنا چھوڑیں کہ وہ کون کون سے انسان تھے کہ جن سے زہرا ناراض چلی گئی۔ اس مسلم حقیقت کو مان لیں کہ زہرا کچھ لوگوں سے ناراض چلی گئی تھی۔ ضروری موضوع ہمارے لیے یہاں پر یہ ہے کہ زہرا ان لوگوں سے کیوں ناراض ہو گئی تھی، زہرا کیوں ان انسانوں سے روٹھ کر چلی گئی تھی۔ آج اپنے زمانے میں خود کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنی نسل کو دیکھیں، کیا وہ کام ہم تو نہیں کر رہے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے زہرا ان لوگوں سے ناراض ہو گئی تھی؟ اگر وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں جس کام کی وجہ سے زہرا کچھ لوگوں سے روٹھ کر چلی گئی تھی، تو زہرا آج ہم سے بھی ناراض ہے۔ زہرا کی ناراضگی آج بھی جاری ہے۔ صلوات پڑھیں بار دیگر۔ یہ ہمارے لیے اہم ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی حرکتوں کی وجہ سے، جن کے اعمال کی وجہ سے، جن کے رویوں کی وجہ سے زہرا ان سے ناراض چلی گئی، وہ کام ہم تو نہیں کر رہے، وہ رویہ ہم تو نہیں اپنا رہے۔ اس مجلس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم مجلس فاطمہ زہرا کیوں برپا کر رہے ہیں۔ جس طرح مجلس حسین کا مقصد صرف مصائب حسین بیان کرنا نہیں، بلکہ مصائب حسین ابن علی، تاریخ کربلا کو زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ مجلس حسین کا مقصد حسین کو زندہ رکھنا ہے۔ اسی طرح مجلس فاطمہ زہرا کا مقصد تاریخ فاطمہ زہرا و مصائب فاطمہ زہرا کے ساتھ ساتھ مقصد زہرا کو زندہ رکھنا ہے۔ فاطمہ زہرا کا مقصد کیا تھا؟ لوگ مقصد زہرا سے دور چلے گئے، جس وجہ سے زہرا ان سے ناراض چلی گئی، زہرا روٹھ گئی۔ اس مجلس کا مقصد یہی ہے، ہم مقصد فاطمہ زہرا کو زندہ رکھیں، احیاء کریں۔ کیا تھا بی بی سلام اللہ علیہا کا مقصد؟ کیوں بی بی سلام اللہ علیہا نے قیام کیا تھا؟ اکیلی تن و تنہا پہلے خطبہ سے علامہ حضرات سے آپ سن رہے تھے
اکیلی تنہا بی بی نے قیام کیا. کیوں قیام کیا تھا؟ فقط فدق کے لیے نہیں، فدق کے لیے بھی قیام تھا. اصلی مقصد بی بی کا راہ رسول اللہ کو زندہ رکھنا تھا. مقصد رسول اللہ کو زندہ رکھنا تھا. لوگ قرآن سے، الہی ہادی سے، ولایت سے دور جا رہے تھے. جسے خدا نے غدیر میں حاکم بنایا تھا، اس الہی حاکم کو چھوڑ کر خود ساختہ حکمران انتخاب کر رہے تھے. جسے خدا نے ولی بنایا تھا، اس الہی ولی سے لوگ دور جا رہے تھے. قرآن کے بنیادی اصولوں سے لوگ دور جا رہے تھے. رسول اللہ کی وصیت سے لوگ دور جا رہے تھے، جس وجہ سے بی بی ناراض تھی. ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ بھی وہی المیہ ہو، نہ شناختہ طور پر، نہ سمجھتے ہوئے، نہ فہمی کی وجہ سے ہمارا بھی وہی رویہ ہو، ہمارا بھی وہی راستہ ہو جو اس زمانے کے لوگوں کا راستہ تھا، اور ہم سے بھی ناراض چلی جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس بی بی کی شان بہت عظیم ہے. اس بی بی کے مقصد سے ہی آپ اندازہ لگائیں، یہ کوئی معمولی بی بی نہیں تھی. ہماری خواتین کی طرح کوئی جذباتی خاتون نہیں تھی، عام سی خاتون نہیں تھی، بلکہ اپنے دوش پر بہت عظیم فریضہ اٹھائی ہوئی تھی. جو ذمہ داری، جو عہد، جو فریضہ رسول اسلام انجام دے رہے تھے، لوگوں کو دین کی طرف مائل کریں، اسلام سے متمسک رکھیں، اہل بیت سے، قرآن سے لوگوں کا تمسک رکھیں. یہ ہدف بی بی کا تھا کہ لوگ دین سے دور نہ چلے جائیں، لوگ قرآن سے دور چلے نہ جائیں، لوگ اہل بیت سے دور نہ جائیں. آج آپ اپنے گھر کا خود جائزہ لیں، میں اپنے گھر کا جائزہ لوں گا. ہم قرآن سے کتنے قریب ہیں؟ ہماری زندگی کا اہل بیت کی زندگی سے کتنا تعلق ہے؟ ہم نے قرآن سے کتنا واسطہ جوڑا ہوا ہے؟ ہم نے اسلام کے ساتھ خود کو کس حد تک متمسک کیا ہوا ہے؟ اس زمانے کے اصحاب بھی نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نیکی کرتے تھے، صدقہ دیتے تھے. آج صرف میں اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے. نماز پڑھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، عمرہ پہ جانے کے باوجود، خمس و زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود بی بی ان سے ناراض چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ اصلی اسلام سے دور ہو گئے تھے، رکن دین سے دور چلے گئے تھے. اسی لیے اس بی بی نے جو اتنا عظیم ہدف و مقصد اپنے گردن پر، اپنے دوش پر لیے ہوئے تھے، خدا بند متعال نے اس بی بی کو جو مقام عطا کیا. حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کا فرمانا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اگر آپ کی خلقت، آپ کو خلق کرنا، پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. اور اگر فاطمہ زہرا کو پیدا کرنے کا میرا مقصد، میرا ارادہ نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. فاطمہ زہرا محور کائنات تھی. انبیاء کے آنے کا مقصد، انبیاء جو ہدف لے کر آئے، جو مشن لے کر آئے، جو راستہ لے کر آئے، وہ راستہ جس بی بی نے زندہ رکھا وہ فاطمہ زہرا ہے. اسی لیے اللہ کا فرمانا ہے حدیث قدسی میں، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو یہ کائنات پیدا نہ ہوتی، رسول خاتم پیدا نہ کرتا. تمام انبیاء کے سردار ہے، تمام انبیاء کا یہ سلسلہ ہی نہ ہوتا،
یہ کائنات، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ خوبصورت دنیا ہی نہ ہوتی اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی۔ صلوات پڑھے شان فاطمہ زہرا۔ مسلمان کلمہ گو کا فریضہ ہے اس الہی اسوے کے قریب رکھے خود کو۔ اللہ کا حکم ہے کہ خود کو اس خیر کثیر کے منبع کے ساتھ متمسک رکھیں۔ اگر خیر و بلائی اپنی زندگی میں چاہتے ہیں، ہر انسان کی آرزو ہوتی ہے، ہم ہر وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری رزق و روزی میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو، ہمارے ساتھ خیر ہو، خیر ہو انشاءاللہ۔ ہر جملے پہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں خیر ہو انشاءاللہ۔ اللہ نے حکم دیا اگر خیر چاہتے ہیں تو فاطمہ سے تمسک رکھیں۔ اس کائنات کی تمام و انسانی خوبیوں کا سرچشمہ فاطمہ زہرا ہے۔ یہ دشمن کی سازش ہے، یہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں کی، دین دشمن، اسلام دشمن، قرآن دشمن، خدا کے دشمنوں کی، مسلمانوں کے دشمنوں کی سازش ہے کہ جو مسلمانوں کی مشترکہ میراث تھی، جس طرح کعبہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے، قرآن تمام مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے، رسول اکرم تمام مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے، فاطمہ زہرا تمام کلمہ گو مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے۔ یہ سب کی وراثت ہے فاطمہ زہرا، یہ خیر کثیر کا سرچشمہ۔ اس سے تمسک ضروری ہے۔ دشمن کی سازش یہی رہی ہے اور اب تک یہی چلتی آ رہی ہے کہ جس چیز میں مسلمانوں کا اتفاق ہے، سب کا مشترکہ میراث ہے، اگر اس مشترکہ میراث سے تمسک رکھیں گے تو مسلمان مضبوط ہو جائے گا، مسلمانوں کی طاقت ہوگی، تمام بلائی و خوبیاں مسلمانوں کو حاصل ہوگی، سربلندی و کامیابی مسلمانوں کے قدم چومے گی۔ اس لیے کیا کیا جائے؟ مسلمانوں کو اس خیر کثیر سے دور رکھا جائے اور مسلمانوں کو فاطمہ زہرا سے دور کرنے کے لیے فاطمہ زہرا کو ایک اختلافی موضوع بنا دیا گیا۔ یہ بہترین سازش ہے دشمن کی کہ فاطمہ زہرا سے مسلمان کلمہ گو دور ہو تاکہ مسلمان تفریق کا شکار ہو، اختلافات کا شکار ہو اور مسلمان کمزور ہو جائے۔ اس الہی اسوہ کو آج مجھے اور آپ کو اپنے زمانے میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مجلس غاصبین کے خلاف مجلس ہے۔ جو حق فاطمہ زہرا کا غاصبین نے غصب کیا، اس کے دفاع میں ہم یہ مجلس عذاب برپا کر رہے ہیں اور لعنت کرتے ہیں ان غاصبین پر جنہوں نے حق کے زہرا پہ ڈاکہ مارا۔ اور میں اور آپ پیروکار فاطمہ زہرا ہے، ہمیں اس قدر فاطمہ زہرا، اس ایک سبق کو فاطمہ زہرا سے لینے کی ضرورت ہے۔ فاطمہ نے اپنا حق جنہوں نے غصب کیا تھا ان کے خلاف قیام کیا، اپنے حق کے لیے اگرچہ تن و تنہا ایک انسان، ایک فاطمہ زہرا نے قیام کیا۔ معلوم تھا بی بی کو مجھے حق نہیں دیا جائے گا، میں اپنے قیام میں کامیاب نہیں ہو جاؤں گی، اس کے باوجود زہرا نے اپنی ذمہ داری ادا کی، اپنے حق کے لیے قیام کیا۔ غاصبین کے خلاف، ظالمین کے خلاف آواز حق بلند کرنا، یہ سیرت فاطمہ زہرا ہے، یہ سیرت زہرا مرضیہ ہے۔ آج کی دنیا میں ہم سب کے سامنے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے۔ فلسطین میں حماس، اگرچہ اہل سنت والجماعت ایک تنظیم ہے حماس،
لیکن حماس نے کیا کارنامہ انجام دیا، کون سا راستہ اپنا دیا؟ اگر زہرائے مرضیہ حضرت فاطمہ کی زندگی کی روشنی میں ہم فلسطین اور اسرائیل کا قضیہ دیکھیں، اس جنگ کو دیکھیں، تو فلسطین نے جو راستہ اپنایا ہے وہ راستہ کیا ہے؟ اسرائیل نے ان کی سرزمین پر آ کر حدود دراندازی کی، فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے اسرائیل کے نام سے الگ سلطنت بنائی، اور فلسطین کے مظلومین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہوئے 40-45 سال گزر گئے، لیکن اس فلسطین کے مظلومین نے فاطمہ زہرا کے اس راستے کو زندہ کرتے ہوئے آج ان غاصبین کے خلاف منہ توڑ قیام شروع کیا ہے۔ فلسطینیوں نے جو راستہ اپنایا ہے یہی فاطمہ زہرا کا راستہ ہے، یہی درس دیا فاطمہ زہرا نے۔ ایک اکیلی خاتون نے قیام کیا، اور اس قیام سے فلسطین کے مظلومین نے یہی سبق لیا کہ جس طرح زہرا نے اپنے حق کے لیے، ولایت کے لیے قیام کر کے ظالم کے خلاف قیام کیا، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے حمایتوں کو لے کر، اسی طرح فلسطین میں آج مظلومین قیام کی حالت میں ہیں۔ ان کے حمایت، ان کی مدد، ان کی نصرت آپ اور میرا فریضہ ہے۔ دعا گو ہے پروردگار دو عالم فلسطین کے ان تمام مظلومین کو ان ظالمین کے شر سے بار الہ نجات عطا فرما، اور اسرائیل اور امریکہ اور باقی تمام شیطانی طاقتوں کو بار الہ نیست و نابود فرما۔ اسرائیل اور امریکہ کی نیست و نابودی، فلسطین کی کامیابی و فتح و نصرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے یہ فاطمہ زہرا اسوہ ہے، اس بات کو باور کریں، اس کا یقین کریں، اور زہرا کی زندگی سے اپنی زندگی کے لیے نور لیں، تجلی لیں، سیرت لیں، جس طرح فلسطینیوں نے لیا۔ آج آپ اور میرے ہاتھوں میں سوشل میڈیا آ گیا، آپ اور میرے جوانوں نے، جوان لڑکے ہو، لڑکیاں ہو، خواتین ہو، مرد ہو، ہم نے اپنے لیے سوشل میڈیا سے نمونے و اسوے انتخاب کیے ہیں۔ عزیزان گرامی، خواتین عصمت و طہارت، ہماری خوبصورتی، خصوصاً خواتین کی بھی شرکت ہے اس مجلس میں، ہماری خوبصورتی اس لباس میں نہیں ہے۔ آپ نیا لباس، خوبصورت لباس اگر پہن کر خواتین گھروں سے باہر آتی ہیں، آگے پیچھے چلی جاتی ہیں، میک اپ کر کے آپ اپنے آپ کو خوبصورت کرتے ہیں، ہماری حقیقی خوبصورتی میک اپ کے اندر اور ان چند ظاہری لباس کے اندر نہیں ہے۔ ان فحاش اور فحاشی پھیلانے والے خواتین اور ٹک ٹاکر خواتین ہمارے لیے اسوہ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اس چھوٹے سے جثے کے اندر، ہمارے اس جسم و جسامت کے اندر الہی خوبصورتی و رونق اس وقت آتی ہے جب ہم الہی اسوہ فاطمہ زہرا جیسی ہستی کو اسوہ بنا کے اپنے کردار کو نورانی کرے، اس وقت ہم خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
دوستان عزیز، جو الہی اسوہ و ماڈل آپ اور میرے لیے مقرر فرمایا ہے خداوند متعال نے، جو ہماری خواتین کے لیے اللہ رب العزت نے دینی اسوہ پیش کیا ہے، وہ فاطمہ زہرا ہے۔ ہماری خواتین کی نجات، ہماری مردوں کی نجات اس بدترین معاشرے میں، اس خوفناک ترین دور میں، اگر ہماری خواتین اپنی عصمت و طہارت کی حفاظت چاہتی ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت چاہتی ہے، اپنی سربلندی چاہتی ہے، تو سیدہ زہرا کو اپنے لیے اسوہ بنائیں۔ یہ دنیاوی اصول کو چھوڑ دیں، یہ دنیاوی رونق کو چھوڑ دیں، دنیاوی خوبصورتیوں کو چھوڑیں۔ انسان کی حقیقی خوبصورتی لباس کے اندر نہیں، انسان کی حقیقی خوبصورتی میک اپ کے اندر نہیں، انسان کی حقیقی خوبصورتی اس کے کردار میں ہے۔ سب سے خوبصورت ترین انسان وہ نہیں جس کا چہرہ سب سے خوبصورت ہے، بلکہ سب سے خوبصورت انسان وہ ہے کہ جس کا کردار سب سے اچھا ہے، جس کا طرز زندگی سب سے خوبصورت ہے، وہ سب سے خوبصورت انسان ہے۔ جو ادب میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے عالی انسان ہے، جو سب سے بالا تر انسان ہے۔ اگر فاطمہ زہرا کو اسوہ نہ بنایا، فاطمہ زہرا کی سیرت کو ہم نے زندہ نہ کی، اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کیا کیا فاطمہ زہرا نے؟ جب نبوت کا خاتمہ ہوا، دین اسلام کربلا نے بچائی۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام نے مٹ جانا تھا۔ اگر حسین ابن علی کربلا برپا نہ کرتے تو اسلام نے مٹ جانا تھا۔ اور حسین کی تربیت جس ماں نے کی، وہ ماں فاطمہ زہرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اسلام کو حقیقی صورت میں، حقیقی انداز میں، قرآن کو حقیقی صورت میں اس نسل تک، یہاں اور مجھ تک جن ہستیوں نے پہنچائی ہے، جن اماموں نے اسلام مجھ اور آپ تک پہنچائے ہیں، ان 12 اماموں کی تربیت زہرا نے کی ہے۔ اپنی تربیت، اولاد کی تربیت کا گر فاطمہ زہرا سے سیکھیں۔ اپنی بچوں کی تربیت، اپنی اولاد کی شخصیت سازی، اپنی اولاد کی کردار سازی، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا نظام زہرا سے لے لیں۔ اگر زہرا سے ہم نے کچھ نہ لیا، فقط چند نمازوں تک محدود رہے، علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ بہت خوبصورت شعر ہے، توجہ ہے تو بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں علامہ اقبال، اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی۔ یہ ان انسانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان کلمہ گو لوگوں کے لیے اقبال کا شعر ہے کہ جن سے زہرا ناراض ہے، جو سیرت زہرا سے دور ہے، جنہوں نے زہرائے مرضیہ کو اپنے لیے اسوہ نہیں بنایا، کردار زہرا سے دور ہیں، فقط اپنے نمازوں تک، اپنی تلاوت تک، اپنی عبادات تک محدود ہیں اور زہرا کو ناراض کیے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا فرماتے ہیں علامہ اقبال؟ اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی۔ اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی۔
اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی. اگر ساری عمر عبادتوں میں گزار دی، نماز میں گزار دی، قرآن حفظ کر دیا، نماز شب پڑھی ہے، ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی، ہر قدم پہ نیکی کی، لیکن اگر فاطمہ زہرا اس انسان سے ناراض ہے، ساری عبادتیں فضول کی. یہی کچھ رسول اکرم نے بھی فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جس سے ناراض ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا. عزیزان گرامی، آپ اور مجھے یہ شرف خدا نے عطا کیا ہے کہ آپ اور میں پیروکاران سیدہ زہرا میں سے ہیں، اور یہ مجلس ثبوت ہے، دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں فاطمہ سے محبت ہے. ہم راہ فاطمہ والے ہیں، ہم مقصد فاطمہ زندہ کرنے والے ہیں. ہم فاطمہ کو ناراض کرنے والے نہیں ہیں، ہم فاطمہ کو خوش رکھنے والے ہیں. عزیزان گرامی، آج آپ پرسہ دینے آئے ہیں رسول خاتم محمد مصطفیٰ کو، اس کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی شہادت پر محمد کو تعزیت پیش کرنے آئے ہیں. یہ مجلس کسی اور کی مجلس نہیں، محمد کے گھر کی مجلس ہے. اسے عام مجلس نہ سمجھے، اسے معمولی مجلس نہ سمجھے. اس مجلس کے بانی خود مصطفیٰ ہے. عزاداران سیدہ زہرا، آپ نے علماء کرام سے مصائب سنے ہیں. فاطمہ زہرا پہ اس قدر اس امت نے مصائب ڈالے، اس قدر ظلم کیا کہ فاطمہ زہرا کی عزت و احترام و اکرام رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کی تھی، اور لوگوں کو قدم قدم پہ زہرا کی عزت دکھائی تھی. خود اٹھ کر سلام کرتے تھے، شاید اسی وجہ سے کہ میرے بعد امت زہرا کی عزت کرے، میرے بعد امت میری بیٹی کو نہ ستائے. عزادارو، لیکن کیا رسول اللہ نے جیسا سوچا تھا ویسا ہوا؟ رسول اللہ کی اس لاڈلی بیٹی پر اس امت نے اتنے مصائب ڈالے، انسان بیان نہیں کر سکتا. ان عظیم ترین مصیبتوں میں سے اس صدیقہ طاہرہ کو کہ جس محفل و مجلس میں رسول اللہ کی محفل میں جب بھی فاطمہ زہرا رسول کی لاڈلی بیٹی تشریف لے جاتی تھی، پیغمبر اکرم منبر سے اٹھ کر فاطمہ کی عزت میں قیام کرتے تھے، اپنی عبایا بچھا کر زہرا کو بٹھاتے تھے. آج اسی مجلس میں امت رسول اللہ نے زہرا کو کھڑی رکھی ہے، زہرا کھڑی ہوئی ہے، اور کوئی انسان نہیں ہے جو یہ کہے زہرا آپ نیچے بیٹھے. عزادارو، اسی مجلس رسول میں اس امت رسول نے صدیقہ طاہرہ کو جھٹلایا گیا، زہرا کو حق نہیں دیا گیا. جب فدق کا تقاضا کیا اور حق نہیں دیا گیا، زہرا روتی ہوئی گھر تشریف واپس آئی. علی پوچھتے ہیں زہرا کیا ہوا؟ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کیا آپ کو حق نہیں دیا گیا؟ زہرا رو کر کیا فرماتی ہے، اے کاش اے علی میں مر گئی ہوتی اور یہ دن زہرا نہ دیکھ پاتی، کہ کاش صرف مجھے حق نہ دیا جاتا. اے علی مجھے جھٹلایا گیا، مجھ سے گواہ مانگے گئے. عزادارو، امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں جب بھی گزرتے تھے، دیوار کی طرف رخ کر کے امام حسن مجتبی کچھ لوگوں سے پیٹ کر کے روتے تھے. لوگ پوچھتے تھے امام حسن سے، مولا آپ کچھ لوگوں کو دیکھ کر رخ موڑ کر دیوار کی طرف رخ کر کے کیوں روتے ہیں؟ امام حسن مجتبی رو کر فرماتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم یہ وہ لوگ ہیں
کہ جن کے ہاتھوں میں ایندھن تھے، یہ لوگ آگ لے کر ہمارے دروازے پر آئے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری ماں زہرا پر تماچے مارے تھے، جنہوں نے ہمارے دروازے کو جلایا تھا۔ اجرکم عزادارو اتنے مصیبت ڈائے گئے کہ جس طرح زہرا کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ گرائے، عزادارو ابو الحسن کو بھی اس قدر ستایا گیا کہ مدینے کی خواتین نے زہرا کو بتایا کہ لوگ امام علی علیہ السلام کو سلام نہیں کرتے، امام علی کو سلام نہیں کرتے۔ زہرائے مرضیہ گھر میں انتظار کرتی ہے، شام کو ابو الحسن امام علی جب گھر تشریف لے آتے ہیں، زہرا پوچھتی ہے ابو الحسن مولا، میں نے سنا ہے خواتین سے کہ مدینے کے لوگوں نے ایک تو آپ کو حق نہیں دیا، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، امام علی رو کر فرماتے ہیں زہرا کاش فقط سلام نہ کرتے، میں سلام کرتا ہوں لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، میرے سلام کا بھی جواب نہیں دیتے۔ عزادارو کہ مجتہد آیت اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ زہرائے مرضیہ کے مصائب میں، علماء فرماتے ہیں کہ زہرائے مرضیہ جب سوتی تھی تو کروٹ نہیں بدل سکتی تھی، زہرا کا پہلو اس قدر شکستہ تھا، زہرا کو اس قدر لوگوں نے زخمی کیا تھا، اس قدر ظلم ڈائے تھے کہ زہرا رات کو کروٹ نہیں بدل سکتے تھے۔ تو اس آیت اللہ نے فرمایا، آیت اللہ فرماتے کاش صرف اتنا ہوتا، زہرا کو ہر سانس میں، ہر قدم قدم پر، ہر لہجہ زہرا کو، ہر سانس لیتے ہوئے زہرا کو شکستہ پہلو کا احساس ہوتا تھا۔ اور ایک مجتہد مصائب بیان کر کے ممبر سے اتر کے جا رہے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب رو رہے تھے اور اس قدر گریہ کر رہے تھے، آیت اللہ نیچے اتر کر پوچھتے ہیں مصائب ختم ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی ہے، تم اس قدر یہاں تک رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تجھے اپنی غربت یاد آ گئی؟ تو وہ فرماتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اے آیت اللہ مجتہد میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ہڈیوں کا درد کس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا میں قربان جاؤں کہ اگر ایک انسان کی ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ انسان نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، میں قربان زہرا کی لاڈلی بیٹی پر اپنے بابا کی رحلت کے بعد زہرا 70 دن کس قدر زندہ رہی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زہرا کس قدر زندہ رہ گئی۔ اجرکم ربکم عزادارو، زہرا کو بابا کے اس رحلت کے بعد بہت ساری چیزیں بار بار یاد آتی تھی، بار بار یاد کرتی تھی، ان چیزوں میں سے ایک اپنے بابا کو کثرت سے یاد کرتے تھے۔ عزادارو آپ نے کربلا کے مصائب سنے ہیں، علماء سے ہم نے سنے ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر سے اپنا دکھ درد چھپا سکتی ہے، اپنے باپ سے اپنے دکھ درد چھپا سکتی ہے، اپنی اولادوں سے اپنے دکھ درد چھپا سکتی ہے، لیکن اپنی ماں سے اپنے دکھ درد نہیں چھپاتی۔ جب علی کی بیٹی زینب عالیہ جب اسیر ہو کر شام سے آزاد ہو کر مدینہ واپس لوٹی تو اپنی ماں زہرا کے قبر اطہر پر حاضری دے کر رو کر فرماتی ہے، زینب کیا فرماتی ہے؟ اے ماں، میں آپ کو کربلا سے آپ کے حسین کا کرتا تحفے کے طور پر پیش کر رہی ہوں، آپ کے حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا، میرے بھیا ابو الفضل عباس کے بازو قلم کیے گئے، میرے بھائیوں کے کربلا میں لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، میں یک و تنہا ہو کر کربلا سے کوفہ سے شام کے درباروں میں گھوم پھر کر واپس آئی ہے۔ ماں، میرے اوپر کیا کیا مصائب ظالموں نے ڈھائے گئے،
مجھ پر تماچے مارے گئے، ہم پر کوڑے برسائے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون